بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل ثلاثی مجرد کے بعد آج ہم فعل مضارع شروع کریں گے۔ فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا، ثلاثی مجرد کا ہی فعل ماضی پڑھا، اب ثلاثی مجرد کا فعل مضارع پڑھیں گے، یعنی جس کے حروف اصلیہ صرف 3 ہیں ان کا فعل ماضی تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب حروف اصلیہ 3 ہوں تو ان کا پریزنٹ ٹینس کیسے بنے گا، فیوچر کیسے ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا، تو کیا لفظ عربی میں استعمال ہوگا؟ اکلا کا مطلب ہے اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا، یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے کیا میں ایسی تبدیلی کروں کہ یہ مجھے معنی حاصل ہو جائے؟ تو یہ بہت آسان ہے، اسپیشلی یہ جو چیپٹر ہے فعل مضارع، یہ فعل ماضی سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو چیز ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آسان ہے، وہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، سوری۔ قرآن عربک کورس کا لیسن نمبر 9 ہے، اور فعل ماضی کیا ہوتا ہے جس میں پاسٹ کی بات ہے؟ قال اس نے کہا، سمع اس نے سنا، کذبا اس نے جھوٹ بولا، صدقہ اس نے سچ کہا، نصرہ اس نے مدد کی، اور عبدہ اس نے عبادت کی۔ فعل مضارع قال سے ہو جائے گا یقول وہ کہتا ہے، یسمع وہ سنتا ہے، یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے، یصدق وہ سچ بولتا ہے، ینصر وہ مدد کرتا ہے، یعبد وہ عبادت کرتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے پہلا جو پیج ہے وہ باب فتح یفتح ہے۔ فتح یفتح میں سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس یفعل۔ یفعل کا مطلب ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ فعل کا مطلب تھا اس نے کیا۔ یفعل وہ کرتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے، یبعث وہ بھیجتا ہے یا وہ اٹھاتا ہے۔ بعث کے دونوں مطلب ہے، بھیجنا بھی اور اٹھانا بھی۔ اور یجعل وہ بناتا ہے، یجمع وہ جمع کرتا ہے، یذهب وہ جاتا ہے، یرفع وہ اٹھاتا ہے، اور یسحر وہ جادو کرتا ہے یا وہ صبح کرتا ہے، اور یصلح وہ اچھا کام کرتا ہے، یلعن وہ لعنت کرتا ہے، یمنع وہ منع کرتا ہے، اور ینفع وہ نفع دیتا ہے یا وہ نفع کرتا ہے۔ یہ ہے فعل مضارع کا تھرڈ پرسن سنگولر کا جو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے یفعل، یفتح، یبعث، یجعل، یجمع، اور یہ سب کے سب بھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ فتح یفتح کے وزن پر ہیں۔ فتح یفتح کے وزن پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کا اعراب دیکھیے اور یفتح کا اعراب دیکھیے اور یبعث کا دیکھیے تو بالکل سیم ہے۔ تو یفتح، یبعث، یجعل، یجمع، ان دونوں کا ساؤنڈ سیم ہے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو وہ گیپس آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں یہ فتح یفتح کے ساؤنڈ پر ہیں، فتح یفتح کے وزن پر ہے، اور آج ہم پریزنٹ اور فیوچر کو سمجھ رہے ہیں فعل مضارع کو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اگر اس کا ترجمہ کرنا ہو حال کا تو حال کا بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے، لفظ ایک ہی رہے گا، حال کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ یعنی یفعل کا مطلب ہے وہ کرتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے، یبعث وہ بھیجتا ہے یا وہ اٹھاتا ہے۔ یہی فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے، یفعل وہ کرے گا، یفتح وہ کھولے گا، یبعث وہ اٹھائے گا یا وہ بھیجے گا، یجعل وہ بنائے گا، یجمع وہ جمع کرے گا، یذهب وہ جائے گا، یرفع وہ بڑھائے گا یا اٹھائے گا، یسحر وہ سحر کرے گا، اور یصلح وہ اچھا کام کرے گا، یلعن وہ لعنت کرے گا۔ تو ایک بار میں نے انہی الفاظ کا ترجمہ حال کا کیا، پریزنٹ کا کیا، اور ایک بار میں نے اس کا ترجمہ مستقبل کا، فیوچر کا کیا، کیونکہ مستقبل کے لیے اور حال کے لیے یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا قرآن پاک میں اگر یہ لفظ لکھا ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ والی کریں یا فیوچر والی کریں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو، یا اس کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو اس کا سیاق و سباق، اس کا قرینہ اور اس کا سنیریو بتا دے گا کہ یہاں بات پریزنٹ کی ہے یا فیوچر کی ہے. جیسے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل اللہ یجمع بیننا و بینکم، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ یجمع بیننا و بینکم، اللہ تعالی ہمیں تمہیں جمع کرے گا. یا قیامت کی بات ہو رہی ہے تو وہ کام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت دی، اللہ تعالیٰ نے، تم پہلے مردہ تھے، پھر تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر جلائے گا، پھر اٹھائے گا. تو وہاں جو فعل مضارع استعمال ہوگا ڈیفینیٹلی اس کا ترجمہ ہم فیوچر والا کریں گے، کیونکہ سینیریو بتا رہا ہے کہ یہاں بات فیوچر کی ہو رہی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ مستقبل والا ہوگا. ایک تو کبھی کبھی ہمیں سینیریو بتاتا ہے، یعنی سیاق و سباق بتاتا ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حال نہیں بلکہ مستقبل ہے. اور وہ کیسے؟ کہ وہاں لفظ سوف یا سین ہوتا ہے. جیسے سورہ تکاثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ہاں ہاں ان قریب وہ جان جائیں گے. تو یہاں دیکھیے سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سوفا بھی ہو سکتا ہے اور صرف سین بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، یعنی سوفا اور سین دونوں آ سکتے ہیں. تو پھر یہ کس طرح ہوگا؟ سیفعلو، ان قریب وہ کرے گا، سوف یفعلو، ان قریب وہ کرے گا، سیفتحو، ان قریب وہ کھولے گا، سوف یفتحو، ان قریب وہ کھولے گا، یعنی فیوچر میں کھولے گا. تو سین یا سوفا اگر آ جائے تو وہاں پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ حال کی نہیں ہے بلکہ مستقبل کی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ تکاثر کی مثال دی، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو وہاں تعلمون فعل مضارع ہے، اس سے پہلے سوفا آ گیا جو بتا رہا ہے کہ یہاں بات فیوچر کی ہے، پریزنٹ کی نہیں ہے. تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ فعل مضارع میں دونوں ہی آپشن موجود ہوتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. اس کے بعد میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اس کا ٹیبل کیسے بنے گا، یعنی تھرڈ پرسن سنگولر سے تھرڈ پرسن پلورل پر کیسے موو کریں گے، اور پھر سیکنڈ پرسن کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوں گے، اور پھر فرسٹ پرسن کے لیے ہم کس طریقے سے اپنے ورڈز کو استعمال کریں گے. اس بات کو سمجھنے کی طرف اب آتے ہیں. بلال بھائی جی یہ جو پہلے پیج پہ جائے گا نا، جی جب بھی پہلے پیج پہ جو پہلا پیج تھا اس پہ ایک چیز کامن نظر آئی بالکل. ایک تو شروع میں یا ہے اور آخر میں پیش ہے، وہ جی ہے پیش ہے، جی ضمہ ہر ہے ورڈ پیش. کے آخر میں پیش ہے. یہ ہمیشہ ایسے ہی آئے گا؟ فعل مضارع میں عام طور پر آخر میں ضمہ یعنی پیش ہی ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں پر کسی اور حرف کی وجہ سے یہ پیش سے زبر بھی ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پر 80-85% کیسز میں یہ اس پر ضمہ ہی رہتا ہے، اس پر پیش ہی رہتا ہے. تو آپ نے بہت اچھی پہچان بیان کی کہ یا شروع میں یہ یا تا بھی ہو سکتی ہے، جو میں بھی آپ کو جب ٹیبل دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور آخر میں یہ ضمہ ہونا یہ اس کی علامت ہے. جب ٹیبل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے ینصرو، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، مدد کرنے والا وہ ہے، یعنی تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے اور سنگل ہے. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرو ینصرون، یہ نیا ٹیبل ہے آپ کے لیے لیکن بہت آسان ہے. ینصرو ینصرون، ینصرو ینصرون، تنصرو تنصرون، تم مدد کرتے ہو، تم سب مدد کرتے ہو. تنصرو تنصرون، تم مدد کرتے ہو، تم سب مدد کرتے ہو. انصرو میں مدد کرتا ہوں، اور ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. تو ینصرو ینصرون، تنصرو تنصرون، انصرو ننصرو، اس میں سے چار جو الفاظ ہیں وہ تو بالکل ایک جیسے ہیں. ینصرو، تنصرو، انصرو اور ننصرو، یعنی جو چار الفاظ ہیں ینصرو، تنصرو، انصرو اور ننصرو، اس میں سے ینصرو جو ہے وہ ہو گیا تھرڈ پرسن کے لیے،
تنصرو ہو گیا سامنے والے کے لیے، انتا سے یاد رکھیں، انتا تنصرو، انتا میں بھی تا ہے اور تنصرو میں بھی تا ہے، اور انا میں الف ہے، حمزہ ہے انا، تو انا سے آپ یاد رکھیں انصرو، اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، تو نحنو کے اندر دو دو نون ہیں، تو ان میں سے ایک نون اٹھا کے آپ نصرہ کے اوپر لگا دیں تو یہ ہو گیا ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں. تو انصرو اس کا مطلب ہے انا انصرو، میں مدد کرتا ہوں، اور ننصرو نحنو ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں. اور تنصرو میں تا ہے، تو تنصرو کی تا بتا رہی ہے انت تنصرو، آپ مدد کرتے ہو، اور انتم تنصرون، انتم تنصرون تم سب مدد کرتے ہو. تو ان 6 میں 4 ایک جیسے ہیں اور 2 ایسے ہیں جن کے آخر میں واو نون ہے. وہ کون سے ہیں واو نون والے؟ ایک ہے ینصرون اور دوسرا ہے تنصرون. تنصرون. صرف ان دونوں میں واو کیوں ہے، واو نون کیوں ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں جمع کے ہیں، وہ سب اور آپ سب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واو نون جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو تنصرون، ینصرونا تنصرونا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہو. چلیں جناب، تو اب آپ کی باری ہے. کون سنا رہے ہیں یہ ٹیبل؟ کون سنائیں گے؟ جو پہلے ینصرو سنائیں گے ان کو دیکھ ینصرون، کے سنائیں گے. تنصرو تنصرون، انصرو ننصرو. بہت خوب، ماشاءاللہ. یہ بتائیں شفیق بھائی کہ فعل ماضی والا آسان تھا یا یہ والا آسان ہے؟ جو آتا ہے وہی آسان ہے فی الحال، تو پہلی دفعہ تو ذرا اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی. اور کون سنائیں گے؟ میں سناتا ہوں سر. ینصرو سر، ینصرون تنصرو تنصرون. تو ان افعال کے بعد باب فتح یفتحو کے بعد، اس کے بعد اگلا جو باب ہے وہ ہے باب نصر ینصرو. اسی طریقے سے ہوگا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یبلغو وہ پہنچتا ہے، یبسطو وہ پھیلاتا ہے، یترکو وہ چھوڑتا ہے، یحشرو وہ جمع کرتا ہے، یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے، اور یخلدو وہ ہمیشہ رہتا ہے، یخلقو وہ تخلیق فرماتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، اور یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے. آپ میں سے کوئی یہ بتائیں گے کہ پیچھے جو ہم نے جو پیج پڑھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پیش کا. پیش کا کہ یہ ینصرو کے وزن پر ہیں سارے اور وہ یفتحو کے وزن پر ہیں، یہ فرق ہے. ماشاء اللہ. تو اب بتائیے کہ ینصرون اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب مدد کرتے ہیں. یترکون وہ سب ترک کرتے ہیں. وہ سب چھوڑتے ہیں. یحشرون وہ سب جمع کرتے ہیں. سب جمع کرتے ہیں. یحکمون وہ سب حکم دیتے ہیں. تو فیصلہ. یخرجون وہ سارے سب نکلتے ہیں. سب نکلتے ہیں. سب نکلتے ہیں. یخلدون وہ سب داخل ہوتے ہیں. وہ وہ سب سب ہمیشہ رہتی ہے. ہمیشہ رہتے ہیں. ہمیشہ رہتے ہیں. اب یہ جو یا ہے نا، یا یہ تھرڈ پرسن کی ہے، یخلقو یخلقون. اب جو تا ہے اس کو انتا اور انتم سے یاد رکھیں کہ تا سامنے والے کے لیے ہے. تو تنصرو کا کیا مطلب ہوگا؟ تو مدد کر، تم تم سب نے مدد کرتے مدد ہو. کرتے ہیں. اور تنصرون کا کیا مطلب ہوگا؟ تم سب مدد تم کرتے سب ہو. مدد تم کرتے سب مدد کرتے ہو. تترکو تم سب چھوڑتے ہو. تم چھوڑتے ہو. تم چھوڑتے ہو، اور تم چھوڑتے ہو. تترکون تم سب تم چھوڑتے ہو. سب ترک کرتے ہو. ہاں. تو واحد اور جمع میں فرق یہ ہے کہ واحد جو ہے وہ ہوگا یترکو بغیر واو نون کے، اور جو جمع ہے وہ واو نون کے ساتھ ہوگی. تو تحکمو تم حکم کرتے ہو. صحیح، تحکمون. تم تم سب سب حکم حکم دیتے کرتے ہو. تدخلو ہو. تم سب داخل ہوتے، تم داخل ہوتے ہو. تم داخل ہوتے ہو. تم داخل ہوتے ہو. سب جب آئے گا جب واو نون بھی ہو. تدخلون تم تم سب سب داخل داخل ہوتے ہو. اور تذکرو تم تم ذکر ذکر کرتے ہو. ذکر اور کرتے ہو. ترزقو تم رزق دیتے ہو. دیتے ہو. تم رزق دیتے ہو. تسجدو. تم سجدہ سجدہ کرتے ہو. کرتے ہو. ماشاء اللہ. تو آپ نے سمجھ لیا کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں کیا فرق ہے. دوسرا آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ واحد کیسے ہوگا، جمع کیسے ہوگی، سنگولر کیسے ہوگا، پلورل کیسے ہوگا. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں قرآن پاک کی آیات پر، اور وہ یہ ہیں آپ کے سامنے آیات. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ تعالی یفعل وہ کرتا ہے، ما یرید
جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ فرماتا ہے. جو ارادہ یریدو یہ باب افعال ہے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھا، لیکن یریدو یہ بھی فعل مضارع ہے. یریدو وہ ارادہ فرماتا ہے، اور یفعلو وہ کرتا ہے. اب پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یفعلو وہ کرتا ہے، ما یریدو جو وہ ارادہ فرماتا ہے یا جو وہ ارادہ کرتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تو یہاں اب تک آپ نے جو تینوں ٹیبل پڑھے ہیں وہ سب آ گئے. ماضی کا بھی آ گیا، مضارع کا بھی آ گیا، اور جو ناؤن کے ساتھ ضمائر کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی آ گیا. فعل مضارع کیسے کہ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعل یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہو، تفعلون آپ سب کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ما یفعل اللہ اللہ تعالی نہیں کرتا، ما کا مطلب ہے نہیں. ما یفعل اللہ اللہ تعالی نہیں کرتا یا نہیں دیتا، بعذابکم تم سب کو عذاب، تمہیں عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نہیں کرتا. ان شکرتم اگر تم سب شکر کرو، وآمنتم اور تم ایمان لاؤ. شکرا اس نے شکر کیا، شکرو ان سب نے شکر کیا، شکرتا شکرتم، آمنتا آمنتم. شکرتم اگر تم شکر کر چکے ہو اور تم ایمان لا چکے ہو، تو ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تم سب کے ساتھ، یہ تم سب کو عذاب. بلال بھائی پہلے پیرا میں ماں آیا تھا جس کا مطلب جو لکھا جو تھا نا. جو بھی ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہے اور ماں کا مطلب نہیں بھی ہے. ماں اس میں موصول بھی ہے، یعنی جو جسنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ماں حرف نفی بھی ہے. جس طریقے سے لا ہے اس طریقے سے ماں بھی ہے. ماں حاضر کیا کے لیے بھی یوز کرتے ہیں نا ماں کا. جی بالکل. ماں ماں اسم اسم کا آپ کا تم نام کیا ہے، تو ماں کبھی کبھی سوال پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ماں کا مطلب واٹ بھی ہوا، ماں کا مطلب نو بھی ہوا، اور ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. تو اس آیت میں جو لفظ ہے وہ ہے یبعث، جو ہم نے سیکھنا ہے. یبعث کا مطلب ہے وہ بھیجتا ہے، اور یبعث کا ایک مطلب ہے وہ اٹھاتا ہے. جیسے اس نے انبیاء کو مبعوث کیا تو انبیاء کو بھیجا، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، تو وہاں بھی لفظ بعثت ہی استعمال ہوتا ہے. یبعث وہ اٹھاتا ہے یا وہ اٹھائے گا، یبعثون وہ سب اٹھاتے ہیں، تبعثوا آپ اٹھاتے ہو، تبعثون آپ سب اٹھاتے ہو، ابعث میں اٹھاتا ہوں، نبعث ہم سب اٹھاتے ہیں. یبعث وہ اٹھائے گا، من فی القبور جو قبروں میں ہے. من کا مطلب ہے جو. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، یبعث اٹھائے گا، من فی القبور جو قبروں میں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے. اور اس سے پہلے کیا بیان، آیت کے پہلے حصے میں کیا بیان ہوا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا بے شک قیامت آنے والی ہے. ان کا مطلب بے شک، الساعہ قیامت، اور آتیۃ آنے والی. جس طریقے سے ہوتا نا ضارب مارنے والا، سامع سننے والا، ناصر مدد کرنے والا. تو آتیٌ آنے والا، اور آتیۃ آنے والی. عطا یاتی سے ہے، یہ ناقص آپ نے پڑھا ہوگا نا، مثال اجوف اور ناقص. تو جب ناقص والے پیج پر پہنچیں گے تو وہاں عطا کا لفظ موجود ہے. دکھا دوں آپ کو، اچھا ہو جائے گا. یہیں پر روک کر جو ہے میں وہ لفظ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ پیج گیا ناقص. ناقص میں عطا، عطا اس کا مطلب آنا. یاتی وہ آتا ہے، آتن آنے والا، آتیتن آنے والی. آتن آنے والا، کیونکہ یہ سارے جو ہے اس میں فاعل ہیں. ساعن کوشش کرنے والا، داعن دعا کرنے والا، ہادن ہدایت دینے والا،
قادن فیصلہ کرنے والا، اور آتن جازن جزا دینے والا، اور آتن آنے والا. تو آتیتن آنے والی. تو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتیتن بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں. آپ بتائیں گے فیہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ قیامت. 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 بالکل. اور جب اس طریقے سے سوال ہو تو کوشش کریں کہ جواب میں آپ وہ لفظ کہیں جو عبارت کے اندر، جو آیت کے اندر لفظاً مذکور ہے، یعنی موجود ہے. یعنی فیہا کا مرجع قیامت ہی ہے، لیکن آپ کہیں گے الساعہ. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ فیہا جو ہے مؤنث ہے اور الساعہ بھی مؤنث ہے، تو اس لیے یہ ساعہ کی مناسبت سے فیہا لائی گئی ہے. تو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا ریب فیہا بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب کوئی شک نہیں. فیہا اس میں یعنی قیامت میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ تعالی اٹھائے گا جو قبروں میں ہے. ٹھیک ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ یہاں آپ نے گا بولا اٹھائے گا، تو یبعثو یعنی جی میں نے ابتدا میں یہی عرض کیا کہ جو فعل مضارع ہے اس کے اندر دونوں آپشن، دونوں احتمالات موجود ہیں. اس کا ترجمہ پریزنٹ والا بھی ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ فیوچر والا بھی ہو سکتا ہے. کہاں کون سا کرنا ہے یہ ہمیں سینیریو بتائے گا، وہ سینٹینس بتائے گا کہ بات اگر قیامت کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آنے والی ہے، تو اس لیے ہم وہاں جملہ وہ کہیں گے کہ جس سے ترجمہ فیوچر کے لیے ہو. یعنی اہل عرب نے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں کے لیے کوئی الگ الگ وضع نہیں کیا. پاسٹ کے لیے ہے اور پریزنٹ فیوچر کے لیے ایک ہی ہے جس کو یہ فعل مضارع کہتے ہیں. تو یہ ہمیں ترجمہ کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہاں یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے. لیکن کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ آپ کو سین یا سوفا کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو پکی پکی بات ہو رہی ہے فیوچر کی. جیسے کہ اس آیت میں دیکھیے سیجعلو سین موجود ہے، تو یہ سین بتا رہا ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ یہاں اب ہم پریزنٹ کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، یہاں ہمیں فیوچر والا ہی کرنا ہے. تو ذوالقرنین بھائی کیا ترجمہ کریں گے؟ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. جی اللہ بنائے گا اب مشکل کے بعد آسانی. اللہ تعالیٰ بنائے گا مشکل کے بعد آسانی. اور جب سین ہو جائے تو آپ اس کو کہیں گے ان قریب اللہ تعالیٰ بنائے گا مشکل کے بعد آسانی. جہاں سین ہو، اگر ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر نوٹ کرنا چاہیں تو، سین جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے. سین مستقبل قریب کے لیے، یعنی ابھی مشکل آئی ہے نا، ابھی آسانی آ جائے گی. ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں آ جائے، ہو سکتا ہے 1 دن میں آ جائے، ہو سکتا ہے 1 ہفتے میں آ جائے. لیکن کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، وہ قیامت کی جو بات ہو رہی ہے تو وہاں مستقبل بعید کی بات ہے، تو وہاں سوفا استعمال ہوا. تو قرآن پاک میں سین اور سوفا دونوں کا استعمال ہے. دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی آتے ہیں، لیکن عام طور پر 80-90% یہ ہوتا ہے کہ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے ہے، یعنی فوراً اس کا رزلٹ آنے والا ہے، نتیجہ، اور سوفا جو ہے وہ اس سے کچھ دیر کی طرف اشارہ ہے. تو سیجعل اللہ کا ترجمہ جب آپ کسی دیکھیں گے مترجم نے کیا ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ ان قریب اللہ تعالی مشکل کے بعد آسانی بنائے گا. عسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل اور یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی. عین سے جو ہے عسر، اس کا مطلب ہے مشکل، تنگی، پریشانی. اور یسر یاسر سے یاد رکھیں، یاسر آسانی پیدا کرنے والا. تو یسر آسانی، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. عسری یسرا، ان مع العسر یسرا یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مع العسر یسرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی. اور یہاں اس آیت میں ارشاد ہوا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالی ہر مشکل کے بعد آسانی بنائے گا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ پہلے ان 4 آیتوں کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کر دیں، یا ایک آیت کا کر لیں، پھر 5ویں آیت کی طرف میں جاتا ہوں کیونکہ اس میں ایک نئی بات ہے. وہ گھنٹہ ساتین یعنی اس طرح ہے تو جی
یعنی ہم پھر جب پہلی ٹائم میں سا کو قیامت دیکھیں یا وقت دیکھیں؟ ہاں یعنی ان آور. الساعۃ، ساعت جو ہے نا، ساعہ وہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، یہ ہاتھ کی واچ کو بھی کہتے ہیں، اور جو دیوار پہ لگی وال اس کو بھی کہتے ہیں. اور ساعہ کا مطلب قیامت بھی ہے، ساعہ کا مطلب قیامت بھی ہے، اور ایک گھڑی اور ایک لمحہ بھی ہے. تو یہ جیسے عربی زبان کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ لفظ ایک ہے مگر اس کے معنی 600 ہیں، اور بہت سارے ایسے الفاظ بھی ہیں کہ ایک ہی لفظ کے لیے کئی عربی الفاظ، ایک ہی معنی کے لیے کئی عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو چونکہ اہل لغت، اہل زبان، اہل عرب وہ سمجھتے ہیں کہ، یا اہل فہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ اس کو ترجمہ اس کا بآسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا کے بعد جو آیت یہاں درج ہے لکھا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. یہاں میں 3 اہم باتیں عرض کرنا چاہوں گا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ پر. دیکھیں جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کہیں کیا فعل مضارع پر یہ یجعلو پر ہمیشہ پیش رہے گا یا کہیں کچھ چینج بھی ہوتا ہے، تو دیکھیں یہاں چینج ہو گیا، یہاں یجعلو نہیں بلکہ یجعلا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو 3 اہم باتیں ہیں اس باکس کو لے کر. نمبر 1 یہ کہ جو لام نون زبر لن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. یہ صرف عام نہیں ہے بلکہ ہرگز نہیں. ایک تو لام الف لا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. میم الف ما اس کا مطلب بھی ہے نہیں. لیکن لام نون زبر لن جو ہے اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. تو جب یہ لن فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، اور یہ فعل مضارع کے ساتھ ہی آتا ہے، فعل ماضی کے ساتھ نہیں آتا، یہ فعل مضارع کے ساتھ جب اس سے فعل مضارع سے پہلے لن لکھا ہوتا ہے تو 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ یہ لفظی طور پر ضمہ کو فتحہ سے بدل دیتا ہے، لفظی طور پر یہ پیش کو زبر کر دیتا ہے. یجعلو سے اس نے یجعلا کر دیا. یہ جو یجعلا ہوا وہ اس حرف لن کی وجہ سے ہوا. اور دوسرا کام کیا کیا اس نے؟ دوسرا کام یہ کیا کہ معنی کے اندر تاکید پیدا کر دی، وہ بھی نفی کے ساتھ، کہ ہرگز نہیں، صرف نہیں بلکہ ہرگز نہیں. اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس جملے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی اس ٹینس کو فیوچر ٹینس بنا دیتا ہے. اب پریزنٹ والا آپشن ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر لن موجود ہے فعل مضارع سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ حال کے لیے نہیں ہے بلکہ مستقبل کے لیے نہیں، مستقبل کے لیے ہے. حال کے لیے نہیں ہے بلکہ مستقبل کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جملہ اس بات کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کے لیے ہے. وہ جملہ اب نفی کے لیے آیا ہے، منع کرنے کے لیے آیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ لفظی طور پر اس نے یجعلو کے ضمہ کو فتحہ سے بدل دیا. امید ہے کہ یہ 3 باتیں یاد رہیں گی، اور امید ہے کہ آپ نے اسے نوٹ بھی کر لیا ہوگا. تو اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ. جی یہ جو جیسے ابھی لام ہے لن، یہ لن تنالو، بالکل، یہ یہاں پر تو پیش ہی رہا. یہ لن تنالو میں جو ہے نا، وہ نالا یا نالو، وہ مثال اجوف یا ناقص میں سے اگر کوئی ہوگا تو اس کے مثال اور اجوف اور ناقص کے تو رول الگ ہیں. تو نالا یا نالو جو ہے وہ چونکہ اجوف میں سے ہے تو اس لیے وہاں اس کے رول الگ ہیں. وہ بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا کہ نالا اصل میں نالا یا قالا اصل میں قالا نہیں ہے بلکہ قولا یقولو ہے. لیکن وہ اب یقولو سے چونکہ یقولو ہوا ہے تو اس میں پہلے ہی ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے. تو پھر عام طور پر اس طرح کی تبدیلیاں کہاں واقع ہوں گی کہاں نہیں ہوں گی، وہ مثال اجوف اور ناقص پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر اگر ثلاثی مجرد کا لفظ ہے اور فعل مضارع ہے، اس کے اوپر لام نون زبر لن یہ موجود ہے، اور وہ مثال اجوف ناقص میں سے نہیں ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے بلکہ وہ صحیح سالم ہے، تو اس کا ضمہ فتحہ میں بدل جائے گا، اس کا پیش زبر میں بدل جائے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا، ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلاً راستہ. سبیل کا مطلب راستہ، ایک تو سبیل پانی والی سبیل ہوتی ہے اس کو بھی سبیل کہتے ہیں، اور سبیل راستے کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے فی سبیل اللہ یہ کام کر دو، یعنی اللہ کے راستے میں یہ کام کر دو، اللہ کی راہ میں یہ کام کر دو. سبیل کا مطلب راہ اور راستہ. وہاں سے نہیں ہوتی جی پانی والی سبیل، وہ بھی سین سے ہوتی ہے یا سواد سے ہوتی ہے؟ نہیں وہ پہلی دفعہ سنا، سواد سے تو کبھی شاید نہیں، وہ پانی والی جہاں سواد پہ سے. تھوڑا سا تو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بنائے گا للکافرین کافروں کے لیے کوئی راستہ، کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے مومنوں پر، یعنی مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے، مومنوں پر چڑھائی کرنے کے لیے، مومنوں پر نقصان پہنچانے کے لیے. کیونکہ علا کا معنی اسی طرح کے ہوتا ہے، علا کا مطلب تو ہے نا اپون یا پر، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے راستہ نہیں بنائے گا مومنوں پر. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے علی المؤمنین سبیلا مومنوں پر راستہ. آگے ارشاد ہوتا ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. آپ فرما دیجئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ یحییکم اللہ تعالی یحییکم تم سب کو زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم تو اب انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم یہاں کہیں گے ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یجمعکم پھر وہ جمع کرے گا تم سب کو الی یوم القیامتی قیامت کے دن کی طرف. تو یحییکم، یمیتکم اور یجمعکم ان تینوں کا جو فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک. یحیی کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یمیت وہ زندگی دیتا ہے، یمیت وہ موت عطا کرتا ہے، یجمع وہ جمع کرتا ہے. تو ہمیں تو یہ خالی یجمع نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو یہ کم کے ساتھ نظر آ رہا ہے، یمیتکم بھی کم کے ساتھ نظر آ رہا ہے. تو کم جو اس کے ساتھ ہے وہ بیسیکلی آبجیکٹ ہے، اگر وہ ہٹا بھی دیں تھوڑی دیر کے لیے تو بھی یجمع تو اپنی جگہ باقی ہے نا. دیکھیں اگر میں یہاں فاصلہ کر دوں یجمع ثم یجمعکم، تو یجمع یہ وہی لفظ ہو گیا جو ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، یجمع یجمعون، تجمع تجمعون، اجمعون اجمعو. اسی طرح یمیتو، یمیتو کے ساتھ بھی جو کم ہے اس کو میں الگ کر دوں تو یہ کم جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، اور یمیتو اور یجمعو اور یحیی اس کا فاعل وہ ہوا ہے، اور وہ ہوا کون ہے؟ وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. تو میں نے خاص یہاں الگ اس لیے کیا کہ مجھے پتا ہے، اندازہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہاں کنفیوژن ہوتی ہے. کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ کم ہے، تو کم سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ آبجیکٹ ہے، اور وہ قریب چونکہ ساتھ لکھا ہوا ہے اس لیے بعض اوقات سمجھنے میں وہ ہوتا ہے. تو وہ زندہ کرتا ہے تمہیں، وہ موت دیتا ہے تم سب کو، وہ جمع کرے گا تم سب کو الی یوم القیامتی قیامت کے دن کی طرف. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یحسبون یہ کون سا لفظ ہے؟ یحسبون یہ تھرڈ پرسن پلورل ہے بھائی. یحسبو یحسبون، جیسے ینصرو ینصرون، یفتحو یفتحون، یضربو یضربون، اور یفتحو میں ہم نے پڑھا یجعلو یجعلون. تو یحسبو یحسبون، یحسبو وہ گمان کرتا ہے، اور یحسبون کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ گمان کرتے ہیں. وہ سب گمان کرتے ہیں. تو گمان کرنے والے لوگ ہیں، اور جس چیز کو گمان کیا جا رہا ہے وہ آبجیکٹ وہ آگے ہے. الاحزاب، الاحزاب کیا چیز ہے؟ احزاب ہے، احزاب کہتے ہیں آندھی کو. قرآن پاک میں پوری یہ صورت موجود ہے، سورہ احزاب، اور ایک بڑا مشہور غزوہ ہے دین اسلام کا، غزوہ احزاب کے نام سے. اور اس کو غزوہ احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنی تیز ہوا اور اتنی تیز آندھی چلی تھی کہ کافروں کے خیمے اڑ گئے تھے اور وہ بھاگ گئے تھے. تو جب وہ ہوا چلی تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یحسبون الاحزاب وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب آندھی کو، لم یذهبوا کہ وہ نہیں جائے گی یا وہ نہیں جاتی. تو لم کا مطلب بھی
لا کی طرح ہے نہیں. تو نہیں کرنے کے لیے نفی کے لیے ہمارے پاس کیا اب تک کیا کیا آ چکا ہے؟ لام الف زبر لا یہ بھی منع کرنے کے لیے ہے لا، میم الف زبر ما یہ بھی، اور لام نون زبر لن یہ بھی ہرگز نہیں، اور لام میم زبر لم یہ بھی حرف نفی ہے. لیکن اس کے قانون اور ہیں، لم اور لن کے قوانین میں تھوڑا سا مختلف ہیں، لیکن میں بھی اس کو حمزہ بھی بتایا تھا آپ نے، حمزہ زبر حمزہ وہ استفہام اسٹارٹ میں پوچھنے کے لیے، اسٹارٹ میں آ گیا تو منع کرنے کے لیے نہیں ہے. منع کرنے کے لیے لم ہے، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس میں جو نہ دیکھا والی بات ہے، نہ وہ حاصل ہوا ہے لم سے، اور کیا آپ نے نہ دیکھا کہ جو کیا ہے وہ حاصل ہوا ہے حمزہ سے. الم ترا استفہام کے لیے ہے اور لم نفی کے لیے. تو لم جو ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے قوانین لن سے الگ ہیں. لیکن میں آج بہت سارے قوانین بیان نہیں کرنا چاہ رہا کہ کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو اتنی اگر یاد رہ جاتی ہیں تو بڑا اچھا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ کیا مطلب ہے؟ یرفعو کا وہ اٹھاتا ہے، اس سے اونچا کیا. اس نے وہ اونچا کرتا ہے. اب ہم چونکہ پریزنٹ میں آ چکے ہیں نا، یہ اللہ اسے تعالیٰ اونچا کرتا ہے، بلند کرتا ہے. کیا چیز بلند کرتا ہے؟ وہ جو چیز بلند ہونے والی ہے وہ آیت کے سب سے لاسٹ میں لکھی ہے، وہ یہ درجات. درجات. لیکن کس کے لیے بلندیاں ہوتی ہیں؟ وہ جو لوگ ہیں وہ درمیان میں ہیں. تو یرفع اللہ کا تعلق درجات سے، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے، مگر کن کے؟ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، تم میں سے جو ایمان لائے. اب تم میں کون کون ہے؟ اہل قریش بھی، اہل مکہ بھی ہیں، دیگر قبائل بھی ہیں، اہل مکہ اہل مدینہ جو بھی اس وقت موجود ہیں، ان سب سے خطاب ہے کہ تم میں سے، یعنی ایک لاکھ لوگ ہیں، 1,00,000 لوگ میں سے جو ایمان لائے وہ سمجھے 10,000 لوگ ہیں، تو وہ منکم ہو گیا نا، کہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند کرتا ہے. کن کے؟ الذین آمنوا منکم، ان کے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا. اوتوا العلم، یہ اوتو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، یہ ایکٹیو وائز نہیں بلکہ پیسو وائز ہے. اوتو دیا گیا ان سب کو. ابھی تک تو ہم ایکٹیو میں ہے نا، یعنی وہ دیتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ جاتا ہے، لیکن وہ دیا جاتا ہے یہ پیسو ہے. اس سے مراد عالم دین، اس سے مراد عالم دین. والذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرماتا ہے کن لوگوں کے؟ ایمان والوں کے اور اہل علم کے. تو پوری آیت کا ترجمہ ہوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے ان کے جو ایمان لائے تم میں سے، اور اہل علم حضرات کے جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے نرفعو. نرفعو کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم بلند کرتے ہیں. ہم بلند کرتے ہیں. نرفعو ہم بلند کرتے ہیں. یرفعو وہ بلند کرتا ہے، یرفعون وہ سب بلند کرتے ہیں، ترفعو ترفعون، ارفعو نرفعو ہم بلند کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے نرفعو درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں. شاء یشاء اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاءون وہ سب چاہتے ہیں. یہ بھی تھوڑے دنوں میں آپ آج کل میں ہی پڑھ لیں گے. یشاء یشاءون، تشاء تشاءون، اشاء نشاء. تو نشاء ہم چاہتے ہیں. تو نرفع درجات من نشاء ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر علیم ہے. فوق کا مطلب ہو گیا اوپر، اور کلو کا مطلب ہو گیا ہر، اور ذی علم، ذی علم علم والا، جیسے ہم کہتے ہیں ذی شعور اور ذی وقار، اور کیا آتا ہے ذی شان، شان والا. تو ذی علم علم والا. تو علم ہر علم والے سے اوپر علیم ہے، یعنی ہر علم والے سے بڑا عالم الغیب والشہادہ میرا رب عز و جل ہے، علیم ہے. تو ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر علیم ہے.
یعنی ہر علم والے سے بڑا ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ علم سے نوازنے والا ہے۔ اور آخری آیت آج کے درس کی، قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یجمع بیننا ربنا، یجمع وہ جمع کرتا ہے یا وہ جمع کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، بین کا مطلب ہے درمیان، بیننا ہمارے درمیان، کون جمع کرے گا؟ ربنا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا پھر وہ فیصلہ فرمائے گا یا وہ کھول دے گا، بیننا ہمارے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم اور وہ پروردگار فتاح کامیابی دینے والا، العلیم علم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہمارے درمیان ہمارا رب پہلے ہمیں جمع فرمائے گا اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ واضح فرما دے گا، کھول دے گا، اور وہی جاننے والا اور کامیابی یا فتح عطا فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ وصلی اللہ بلال تعالی بھائی میرے دو سوال ہیں یہاں پہ۔ اجمعین۔ جی آپ پوچھیں۔ اچھا یہ سوال جو ہے وہ سلائیڈ سے متعلق ہے یا میں اسکرین نہیں شیئرنگ؟ سلائڈ اسی سے ملا دیں گے، یہاں پہ دو جگہ جو دو الفاظ ہیں، جی جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اس کے کسی بھی، جیسے یرفعو ہے، ہم نے یرفعو پہلے پڑھا یا یفعلو پڑھا تو پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری آیت میں یرفع اللہ لکھا ہوا ہے، زیر ہو یہ گیا۔ زیر کیوں آیا ہے اس میں؟ اس آیت کو پیچھے سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کیا کی وجہ بنی ہے؟ کہ زیر ہوئی، کیونکہ زیر دینے کی کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہوگی۔ اچھا ٹھیک اور ہے، چلیں ایک وہ وجہ بھی یہ ہوتی ہے، ہاں ایک وجہ یہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں زیر ایک اور کہاں لگایا جاتا ہے، جب یہ ساکن ہو جائے نا، یہ اصل میں ہے یرفع، یرفع قانون کے حساب سے کوئی اس کے پیچھے ایسی چیز آئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے ساکن، کیونکہ فعل کے نیچے کبھی بھی زیر نہیں آتی، یہ یاد رکھیے گا، فعل کے نیچے، فعل کے اینڈ پہ زیر نہیں آتی، پیش آئے گا، زبر آئے گا، فعل مضارع کی بات کر رہا ہوں، لیکن زیر نہیں آتی، یہ اصل میں ہے سکون ہے، یہاں پر یہ ساکن ہے، لیکن اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ جب ساکن کو آگے کسی سے ملانا ہو تو زیر کے ذریعے ملاتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کسی آیت کے اینڈ پہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، چاہے الذی پڑھ لو چاہے نلذی پڑھ لو، جی تو ملانے کے لیے جو ہے وہ زیر ہوتی ہے۔ تو یہ جو یرفعی کے نیچے جو زیر ہے یہ لفظ اللہ سے ملانے کے لیے، کیونکہ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ ملانے کے لیے ہے، جس طریقے سے ال کا ہوتا ہے ال، اور وہ کبھی کبھی گر بھی جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے بعد والی جو لام ہے وہ ساکن ہے، اور یہاں عین بھی ہو گیا ساکن، تو عین کو لام سے کیسے ملائیں؟ یرفع اللہ پڑھیں یا یرفع اللہ پڑھیں یا یرفع اللہ پڑھیں، تو اصول یہ ہے کہ جب ملانا ہو اور کوئی وجہ نہ ہو تو وہاں زیر کے ذریعے ملایا جاتا ہے، جس کو عربی میں ایک قانون ہے اذا حرک بالکسر، کہ جب بھی حرکت دی جاتی ہے ملانے کے لیے تو وہ کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو اب اس کے سکون کی وجہ کیا ہے، یعنی یہاں یہ ساکن کیوں ہوا، وہ آیت کا پچھلا حصہ بتائے گا کہ کیوں ساکن ہوا۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ ذہابہ سے یقیناً نکلا ہے، ٹھیک ہے، جی تو اس کے اس کا نون آخر کہاں میں گیا؟ نہیں نون کہیں نہیں گیا، کیونکہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نہیں یہ جمع ہے، جمع ہے، اس کا نون غائب ہے۔ لم اگر تو یہ واحد کے لیے ہوتا نا تو واو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو سنگولر کی جو فارم ہے اس میں واو نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے یذهبو، اور اس کے بعد جو پلورل کی شیپ ہے وہ ہے یذهبون، تو یہاں یہی نون میرا گرا۔ ایک سوال تھا کہ یہ پھر اگر تو یہ سنگولر ہے تو پھر واو کیوں ہے، اور اگر پھر واو پلورل ہے تو نون کیوں، نون کی طرح؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جمع ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں نے آپ کو جو اصول بتایا ہے وہ بتائے ہیں حرف لن کے، اور لن کے حرف لن کے اصول کیا ہیں کہ یہ فعل مضارع پر جب آتا ہے تو ہرگز نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے، فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور زبر دیتا ہے، یہ تین نئی باتیں۔ تو لم میں جو باتیں ہیں نا وہ اس کے تھوڑی سی اپوزٹ ہیں، کہ وہ نون کو گرا دیتا ہے، اس کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور فتحہ نہیں بلکہ سکون دیتا ہے۔ تو اگر میں اس کو پھر ریپیٹ کروں گا، آپ بھلے تھوڑے اپنے ذہن سے اس کو ریموو کر دیں،
اس کی وجہ یہ کہ ساری چیزیں ایک ساتھ دے دوں گا تو بھول نہ جائیں کہ اس کا کیا تھا اور اس کا کیا تھا. وہ اصل میں آیت آ گئی تو میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ نے پکڑ لیا کہ یہاں کچھ سم تھنگ از مسنگ. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پوچھا, لیکن میں نے قصدن یہاں پہ اس کو چھوڑا تھا کہ اس کے نون کے گرنے کی وجہ کے پیچھے مجھے 4-5 فارمولے بتانے پڑیں گے, تو وہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے, انشاءاللہ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.